اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور اردو ٹیچر اور میں آپ کو پشاور ماڈل اسکول بستی کی طرف سے اردو آن لائن کلاس 4 کے لیے ویلکم کہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یقیناً بوائز مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور چھٹیوں سے بہت زیادہ لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ پہلے تو آپ کی چھٹیاں تھیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کی آن لائن کلاسز بھی تھی نا، وہ بھی آپ لوگ ظاہر مصروف تھے، بزی تھے۔ روزانہ آپ کی جو ہے تو صبح سے لے کے یعنی 12 تک آپ لوگ کی کلاسز ہوتی تھیں، آپ لوگ اس کو جوائن بھی کرتے تھے۔ چونکہ پھر درمیان میں آپ کی ونٹر ویکیشن آ گئی 15 ڈیز کی، تو وہ تو اس میں تو بالکل ہی پھر آپ کا سارا کام یعنی کہ کلوز ہو گیا۔ آپ لوگوں نے بیگ سنبھال لیے، ہماری آن لائن کلاسز بھی نہیں ہوئیں، اس میں ٹائم ٹیبل بھی شیئر نہیں ہوا، کیونکہ وہ 15 ڈیز آپ کی ونٹر ویکیشن تھی کہ آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے کافی جو ہے تو انجوائمنٹ کی ہوگی، کافی لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے۔ تو یہ چھٹیاں کافی ہوتی ہیں نا انجوائمنٹ کے لیے۔ اب چونکہ آج 11 جنوری ہے اور سوری بوائز 12 جنوری ہے، اور آپ کے جو ہے اسکول جو ہے تو 11 جنوری سے سٹارٹ ہو چکا ہے، ری اوپن ہو چکا ہے۔ آپ لوگ کو باقاعدہ نوٹ بھی آ چکا ہوگا، میسیجز ہو چکے ہوں گے کہ آپ لوگ کی جو ہے تو 11 ڈیٹ سے کلاسز شروع ہو رہی ہیں، آن لائن کلاسز۔ باقاعدہ آپ کو ٹائم ٹیبل بھی شیئر کیا گیا ہوگا آپ کی کلاس ٹیچرز نے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ سب اپنی کلاس کو دوبارہ سے جوائن کرو گے اور اپنی اسٹرینتھ کو بہت یقیناً اپنی حاضری کو، اٹینڈنس کو، اسٹرینتھ کو یقینی بناؤ گے، اور زیادہ سے زیادہ بچے جو ہے اپنی کلاسز کو جوائن کریں، کیونکہ اسی میں سے فائنل ٹرم جو ہے تو آپ کا پیپر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو ونٹر ٹاسک ہے، آپ کو اس کے لیے بھی باقاعدہ میسیج آ چکا ہے کہ 11 جنوری سے لے کے 16 جنوری تک آپ لوگ اپنا کام سبمٹ کروائیں۔ اور جو بچے کر بھی چکے ہیں نا کام مکمل، ان کا چیک بھی ہے، تو وہ بچے بھی جو ہیں تو اپنا چیک شدہ کام بھی جو ہے تو پولیتھین بیگ میں ڈال کے اپنا پورا ایک جو ہے تو پیکٹ سا بنا کے اور اسکول سینڈ کریں، تاکہ آپ کے چیک شدہ کام کے نمبر جو ہیں وہ ہم اپنے پاس نوٹ کریں اور آپ کا رزلٹ بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو یقیناً آپ میرے اس باتوں کو مد نظر رکھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں ہم اپنے آغاز کرتے ہیں چیپٹر کا، اپنی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو پڑھانے سے پہلے، ڈسکشن سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی بک ہو، اسٹیشنری ہو اور ایک عدد رف کاپی ہو، تاکہ آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کر سکیں، یا کوئی ایسی بات ہو یا کوئی ورڈ ہو، کوئی جملہ ہو، کوئی آنسر ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اپنے پاس جو ہے تو اسی وقت نوٹ کر سکیں، آسانی ہو آپ کے لیے، اور جب آپ اپنی کاپی میں نیٹ کاپی میں حل کریں تو ایزیلی اپنے کام کو کر سکیں، کسی مشکل کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں ہم اپنے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یقیناً سب کے پاس یہی بک ہوگی، اردو چوتھی جماعت کے لیے خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور۔ ٹھیک ہے، یقیناً سب کے پاس یہی بک موجود ہے۔ بیٹا بھی کافی لینتھی آپ لوگ کی 15 ڈیز کی ونٹر ویکیشنز تھی نا، سردی کی چھٹیاں تھیں۔ اس سے پہلے جو آن لائن کلاس تھی اس میں میں نے آپ کو سبق ہمارے تہوار پڑھایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یقیناً کچھ بچے جو ہے تو ان کو یاد ہوگا، کچھ کو تھوڑا بہت بھولا ہوگا، تو میں ان کی یادداشت کے لیے دوبارہ سے ان کے ذہن میں فریش کرنے کے لیے سبق کو تھوڑا سا ریپیٹ کروں گی، تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی کہ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا اور تہوار کہتے کسے ہیں، تہوار کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے تہوار کا مطلب ہے خوشی کا دن۔ ٹھیک ہے بچوں، خوشی کا دن ہمارے مذہبی تہوار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اسلامی تہوار بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو ہم اپنے اسلامی تہوار آ جاتے ہیں اس میں ہمارے پاس عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دو تہوار مناتے ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، جو کہ آج اس چیپٹر میں بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ان دو تہواروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم یہ تہوار کس طریقے سے مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا ہم اپنے جتنے بھی ہمارے ملک میں تہوار ہوتے ہیں نا، 23 مارچ کا تہوار، 23 مارچ، 14 اگست جشن آزادی ہو گئی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ہم بڑے جوش و خروش سے، جذبے سے اور خوشی سے مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس دن جو ہے تو
ان خوشی کے تہواروں پر لوگ جو ہے مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج جو چیپٹر ہے ہم نے جو پڑھا ہے ہمارے تہوار، اس میں ہم 2 تہواروں کا ذکر کریں گے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ اس میں بتایا گیا ہے جب بوائز ہم روزے رکھتے ہیں نا، کہتے ہیں رمضان شریف، رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، تو وہ جب ختم ہوتے ہیں تو اس کے اختتام پر آخر میں شوال کا چاند نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شوال کا چاند جب نظر آتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو عید ہے۔ شوال کا چاند جیسے ہی نظر آنے لگتا ہے، لوگ آخر میں جو ہے رمضان ختم ہوتا ہے تو عید کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ آخری عشرے میں 20 روزے رکھنے کے بعد جب 21ویں روزہ اسٹارٹ ہوتا ہے نا، آخری عشرہ، تو اس میں لوگ جو ہے عید کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ عورتیں مرد جاتے ہیں بازاروں سے جو ہے تو اپنے لیے شاپنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رمضان تو جیسے بچوں اسٹارٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں تیاری لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے آخر تک بات چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ عید الفطر جو ہے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 1 شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لوگ عید کی خریداری جو ہے رمضان کے شروع ہوتی ہی اسٹارٹ کر دیتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اور عید کے دن جو ہے تو عید الفطر کے دن جگہ جگہ پر کہتے ہیں میلے لگتے ہیں، عورتیں جو ہیں طرح طرح کے کھانے تیار کرتی ہیں، گھر میں کھانے بنائے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، گھروں میں مٹھائیاں بھی بہت لوگ بناتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے تو وہ سوئیوں کو دی جاتی ہے۔ تو عید الفطر کے دن جو ہے تو سوئیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، عورتیں جو ہے تو مہندی وغیرہ لگاتی ہیں۔ دیکھیں جیسے ہے میں نے بتایا ہے آپ کو پہلے کہ لوگ جو ہے شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، یہ شوال کا چاند ہے جیسے ہی نظر آتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ چلو کل عید ہے۔ لوگ جو ہے تو عید رات کو دیکھیں شاپنگ، عید کی رات کو بھی جو ہے تو چاند رات جسے بولتے ہیں، اس دن بھی یہ لوگ جو ہے شاپنگ کرتے ہیں۔ لوگ جو ہیں عید کے دن عیدگاہوں میں جاتے ہیں، دیکھیں بھری ہوئی یہ جگہ عیدگاہوں میں جاتے ہیں، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں ایک دوسرے کو، بڑے بچے جوان بوڑھے سب جو ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور عید مبارک کہتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عورتیں جو ہے تو کہتے ہیں کہ مہندی لگاتی ہیں، یہ سب سے پسندیدہ چیز ہے عورتوں کی، وہ بھی شاپنگ کرتی ہیں، اپنے لیے چوڑیاں خریدتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے نا، مہندی لگاتی ہیں، چوڑیاں خریدتی ہیں، کپڑے خریدتی ہیں، ٹھیک ہے، سجتی ہیں۔ عید کے دن جو ہے تو سب سے زیادہ مزیدار کہتے ہیں نا، ایسے وہ لوگ جو ہے مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بھی بناتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ سوئیوں کو دی جاتی ہے، شیر خورمہ تیار کیا جاتا ہے، سوئیاں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مٹھائیاں دیکھیں بنتی ہیں، مہمان آئے تو ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں۔ بچوں کے لیے دیکھیں عید کے دن طرح طرح، عید الفطر کی بات ہو رہی ہے، طرح طرح کے میلے لگتے ہیں، بچے جاتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے، مختلف قسم کے جھولے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں، جھولتے ہیں، بچے بڑے سب انجوائے کرتے ہیں۔ عید الفطر کو بڑے جوش و خروش سے، جذبے سے اور خوشی سے جو ہے تو یہ لوگ مناتے ہیں۔ یعنی اس دن صبح جو ہے نا، جیسی عید الفطر ہوتی ہے تو دن صبح آدمی لوگ اٹھتے ہیں، عورتیں گھر میں عید کی نماز ادا کرتی ہیں، آدمی جو ہے تو میدانوں میں عیدگاہوں میں جا کر جو ہے تو عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ دیا جاتا ہے، جو ہے تو ہے غریبوں میں بانٹنے جانے والی رقم نا، فطرانہ دیتے ہیں تاکہ وہ غریب لوگ بھی ہماری عید کی خوشیوں میں کہتے ہیں شامل ہو جائیں۔ پھر گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد کہتے ہیں، سوئیاں جو ہے تو کھاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، بچے بڑوں کو مبارکباد کہتے ہیں، عیدی وصول کرتے ہیں، بچوں کے لیے جگہ جگہ میلے لگتے ہیں، ٹھیک۔ یہ ساری باتیں جو تھیں وہ عید الفطر سے ریلیٹڈ تھیں، جو کہ آپ کے چیپٹر کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے عید الاضحیٰ، جس کو بڑی عید بھی کہتے ہیں اور عید قربان بھی کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ جو ہے ہر سال 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عید جو ہے تو دیکھیں لوگ حج بھی کرتے ہیں، حج ادا کر لیتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، ٹھیک۔ عید الاضحیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ آپ کو میں نے سارا واقعہ بھی سنایا تھا، تھوڑا سا ڈیٹیل تھوڑی سی میں بتا دیتی ہوں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
اس کو خواب آتا ہے اور اللہ ان سے فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو سب سے زیادہ عزیز آپ کو چیز ہے اس کو قربان کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں، کہتے ہیں میری سب سے زیادہ عزیز چیز تو میرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، تو وہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا، کیونکہ وہ تو پیغمبر تھے، وہ اللہ جو چاہتا تھا وہ کہتے تھے کہ اسی وقت ہم اس کو پورا کریں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اپنی عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل جو اللہ کی رضا ہے وہ ہماری رضا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی گردن پر جیسے ہی چھری پھیرنے لگتے ہیں تو ایک دم سے ایک جو ہے تو جانور آ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں دمبا، ٹھیک ہے، جانور آ جاتا ہے تو وہ چھری جو ہے تو دمبے کی گردن پر پھیر دیتے ہیں، تو اسی طرح جانور ذبح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو عید الاضحیٰ ہے نا، جس کو عید قربان کہتے ہیں، تو اس عید پر لوگ جو ہے تو جانور ذبح کرتے ہیں، اور یہ عید جو ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ تو اس دن جب عید الاضحیٰ شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے لوگ جو ہے تو منڈیوں میں جا کر پیارے پیارے جانور خریدتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کوئی 1 دن پہلے خریدتا ہے، کوئی 2 دن پہلے خریدتا ہے، کوئی 10 دن پہلے خریدتا ہے، تو وہ خرید لیتے ہیں، وہ جانور خریدتے ہیں اور ان کی کافی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو نہلاتے ہیں، چکر دیتے ہیں، بچے تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے عید آتی ہے، اس دن بھی جو ہے تو عورتیں مہندی لگاتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں، لوگ خریداری کرتے ہیں، نئے نماز کے لیے نئے کپڑے بناتے ہیں، پہنتے ہیں، نماز کے بعد جو ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی عید کی نماز ادا کر کے آتے ہیں تو وہ پھر جانور ذبح کرتے ہیں۔ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے 3 حصوں میں اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، تقسیم شروع کرتے ہیں، پھر غریبوں کو بھی بانٹتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی جو ہے تو بانٹتے ہیں گوشت۔ ان کے گھر بھی عورتیں جو گھر میں طرح طرح کے گوشت کے پکوان بناتی ہیں، کھانے شامی کباب، ٹکے وغیرہ، کڑھائی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی عید الاضحیٰ کے بارے میں یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی، اور عید الفطر کے بارے میں چیپٹر ہمارا تہوار کے بارے میں ہے، اور 2 تہوار جو لوگ مناتے ہیں وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جس کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دی ہے۔ چونکہ ہم نے یہ پچھلی آن لائن کلاس میں پڑھا تھا نا، تو میں نے اس لیے دوبارہ اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دی ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سبق فریش ہو جائے کہ ہاں ہم نے جو پڑھا تھا آپ کو یعنی وہ یاد آ جائے، کہ اس سے ریلیٹڈ جو میں آپ کے ساتھ اس کی ایکسرسائز ڈسکس کروں گی نا، تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں عید الاضحیٰ پر یہ عید بڑے بڑے پیارے پیارے خوبصورت جانور لوگ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آپ کے کچھ الفاظ معنی تھی جو کہ وہ میں نے پچھلی آن لائن میں بھی ڈسکشن کی تھی، لیکن میں ابھی بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتی ہوں۔ الفاظ معنی ہیں: تہوار، خوشی کا دن، جوش و خروش، ولولہ، ثقافت، روایات، یکجہتی، اتحاد یا اتفاق، فطرانہ، عید رمضان کا صدقہ یا غریبوں میں بانٹی جانے والی رقم، عیدگاہ، وہ جگہ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، بھائی چارہ، میل جول یا سچی دوستی، فطرانہ، صدقہ فطر، میں نے ایک فطرانہ یہ عید رمضان کا صدقہ اور ایک فطرانہ صدقہ فطر، دونوں اس کے معنی ہیں، وہاں پہ جگہ نہیں تھی تو میں نے دوبارہ یہاں پر آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ وصول، جو حاصل ہو گیا ہو، منڈی، تجارت کا بازار یا بڑا بازار، سماع، نظارہ، قبل، پہلے، ذبح، جانور کو حلال کرنا یا گلا کٹنا، عقیدت، احترام، شان و شوکت، عزت، میلہ، ہجوم، سیر یا تماشا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے تھے الفاظ معنی۔ اب بچوں ان کی یہ ایکسرسائز ہے جو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ڈسکس کروں گی، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز میں آپ کے پاس سب سے پہلے ہے سوالوں کے جواب دیں۔ الفاظ معنی آپ کو میں نے ڈسکس کر لیا آپ کے ساتھ، سوالوں کے جواب دیں۔ اس میں یہ 5 سوال ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ اورلی ڈسکس کروں گی، تو آپ ضرور اس کو غور سے سنیے گا۔ اگر کوئی اپنے پاس لکھنا چاہتا بھی ہے جن کی سپیڈ اچھی ہے تو وہ اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رف کاپی میں۔ پہلا کویشچن ہے: مسلمان کون کون سے مذہبی تہوار مناتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مسلمان کون کون سے مذہبی تہوار مناتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے، یعنی مذہبی تہوار کون سے ہیں ہمارے، اسلامی تہوار کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے۔ تو مذہبی تہوار کون سے مناتے ہیں مسلمان؟ تو مسلمان سال میں 2 مذہبی تہوار مناتے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ،
عید الفطر جو ہے رمضان کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے. اسے میٹھی عید بھی کہتے ہیں اور چھوٹی عید بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مسلمان سال میں 2 مذہبی تہوار مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل کہ عید الفطر رمضان کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے. اسے میٹھی عید بھی کہتے ہیں. عید الاضحیٰ کے بارے میں عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے. اسے عید قربان بھی کہتے ہیں. اس عید پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئے نا کہ مسلمان کون کون سے مذہبی تہوار مناتے ہیں. مسلمان سال میں 2 مذہبی تہوار مناتے ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ. عید الفطر رمضان کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے. اسے میٹھی عید بھی کہتے ہیں. اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے. اسے عید قربان بھی کہتے ہیں، یعنی اس عید پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حلال کیا جاتا ہے. کلیئر بوائز. دوسرا کویشچن ہے عید الفطر کب منائی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کیے کہ عید الفطر کب منائی جاتی ہے. عید الفطر رمضان کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے. اسے میٹھی عید بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عید الفطر کب منائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے میں نے ابھی پہلے کویشچن میں بھی یہ آیا ہے، دوبارہ ڈسکس کر دیتی ہوں. عید الفطر رمضان کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے. عید الفطر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد یا رمضان کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے. ٹھیک ہے بوائز. نیکسٹ کویشچن ہے عید الاضحیٰ کس واقعے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے منائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے ابھی آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے منائی جاتی ہے. کس واقعے کی جگہ کیا آ جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ 2 نیم آ جائیں گے. عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے منائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 4. عید الفطر کے موقع پر عید کی نماز سے پہلے غریبوں میں کیا بانٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے پڑھا ہے نا چیپٹر میں کہ فطرانہ بانٹا جاتا ہے. ٹھیک، میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. عید الفطر کے موقع پر عید کی نماز سے پہلے غریبوں میں فطرانہ بانٹا جاتا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. اس سے ہمارا اللہ بھی خوش ہوگا اور یہ ان کا حق بھی ہے. ٹھیک ہے. عید الفطر کے موقع پر عید کی نماز سے پہلے غریبوں میں فطرانہ بانٹا جاتا ہے. کیا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ فطرانہ بانٹا جاتا ہے. اور تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں لے جائیں گے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. اس سے ہمارا رب بھی خوش ہوتا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور یہ ان کا حق بھی ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ بچوں ریپیٹ کر دیتی ہوں. عید الفطر کے موقع پر عید کی نماز سے پہلے غریبوں میں فطرانہ بانٹا جاتا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے. اس سے ہمارا اللہ بھی خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ان کا حق بھی ہے. کلیئر. نیکسٹ کویشچن ہے میلے میں بچوں کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے میلے میں کیا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو میلے میں بچوں کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، جیسے کہ جھولے، یعنی طرح طرح کے جھولے، قسم قسم کے کھانے کی چیزوں کے اسٹال، رنگ برنگی کھلونے، اور یعنی یہ 3 جو ہیں تو مین ہے. میلے میں جو 3 مین چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ طرح طرح کے جھولے، قسم قسم کے کھانے کی چیزوں کے اسٹال، رنگ برنگے کھلونے. یہاں پر بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی بہت شوق سے خریداری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میلے میں بچوں کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، جیسے کہ طرح طرح کے جھولے، قسم قسم کے کھانے کی چیزوں کے اسٹال، رنگ برنگے کھلونے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر بچے بڑے شوق سے خریداری کرتے ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی جو ہے تو خریداری کرتے ہیں. تو یہ تھے آپ کے یہ 5 کویشچن. ٹھیک ہے، جو کہ بہت آسان ہے. جیسے چیپٹر آسان ہے نا بچوں، ان کے آنسر بھی بہت زیادہ آسان ہیں. ٹھیک،
اب اس کا جو نیکسٹ کوشچن آ رہا ہے، اس سبق میں سے 10 اسم چن کر لکھیں. اور اچھا، تو اسم بتانے سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ اسم کی تھوڑی سی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دوں. اور یہ تو آپ لوگ 1 کلاس سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہو کہ اسم کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. اسم کا مطلب ہی نام ہے. جس چیز کا نام ہوتا ہے نا، وہ اسم ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کے پاس دیکھو عید الفطر، مسجد وغیرہ، یہ تھوڑا سا انہوں نے یہاں پر مثال دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیپٹر سے آپ لوگوں نے 10 اسم تلاش کر کے لکھنے ہوں گے. یہی آپ کا آج ہوم ورک بھی ہے، اور میں تھوڑا سا اورلی آپ کو بتا بھی دیتی ہوں، تو آپ آسانی سے اپنے پاس رف کاپی میں نوٹ کر لیں گے. اگر جو بچہ بھی جو ہے تو یا آن لائن کلاس کو جوائن کرے گا یا یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو دیکھے تو وہ ایزیلی وہاں سے کر پائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کام رف کاپی میں کرنا ہوگا. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس سبق میں جو ہے تو اسم کون کون سے ہیں. ٹھیک، تو جس چیز کا یعنی نام ہوتا ہے نا، وہ اسم ہے. عیدگاہ، صوبہ خیبر پختونخوا، چاند، مٹھائیاں، سوئیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور مسجد. ٹھیک ہے، یہ آپ کے تھے 10 اسم آپ کی بک میں. آپ لوگ خود بھی اس کو پڑھیے گا، اس میں کافی سارے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، تو وہ آپ کسی بڑے کی مدد سے انڈر لائن کروا کے تو رف کاپی میں آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں 10 اسم. عیدگاہ، صوبہ خیبر پختونخوا، چاند، مٹھائیاں، سوئیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور مسجد. کلیئر بچوں؟ آپ کی ایکسرسائز کا اگلا کوشچن ہے جملے بنائیں. جوش و خروش، سما، فطرانہ، یکجہتی، خرید و فروخت. یہ آپ کے ورڈ آپ کو گیون ہے، دیے ہوئے، اور ان کے ہم نے کیا کرنے ہیں، سینٹینس بنانے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا مشکل ہے نا، لیکن چلیں جو بچے تھوڑا دلچسپی لیتے ہیں ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک، پہلا ورڈ ہے جوش و خروش. ٹھیک ہے، یعنی جذبہ. تو میں اس سے ریلیٹڈ 3-4 آپ کو جملے بتاؤں گی. جو بچہ اگر نوٹ کرنا چاہتا ہے تو رف کاپی تو آلریڈی آپ کے پاس ریڈی ہے، تو آپ اس میں اپنے ساتھ جو ہے تو لکھتے جائیں. تو جوش و خروش کا سینٹینس: عید کے دن پارک میں بچوں کا جوش و خروش دیکھنے میں آیا یا دیکھنے میں آتا ہے. یعنی اس دن بچے بڑے خوش ہوتے ہیں نا، جوش و خروش سے جو ہے تو پارک میں کھیلتے ہیں. پاکستانی یا مسلمان اپنے قومی تہوار بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. ٹھیک، مسلمان جشن آزادی یا 14 اگست جوش و خروش سے مناتے ہیں. 23 مارچ کو مینار پاکستان پر لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے میں آیا. ہم 14 اگست یا جشن آزادی، ٹھیک ہے، بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں. میں نے آپ کو جوش و خروش کے 5 سینٹینس بتا دیے. ٹھیک ہے، اس کا نیکسٹ ورڈ ہے سما. سما مین منظر. ٹھیک ہے، بم دھماکے کے بعد ہر طرف خوف کا سما تھا. بم دھماکہ لکھ دو یا زلزلہ لکھ دو، کے بعد ہر طرف خوف کا سما تھا. میرے بھائی کی شادی میں خوشی کا سما تھا. عید کا چاند نظر آتے ہی ہر طرف خوشی کا سما ہو گیا. 23 مارچ یا 14 اگست کو ہر طرف خوشی کا سما ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سما سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو 4 جملے بتا دیے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ورڈ ہے فطرانہ، جو غریبوں میں، وہ رقم جو غریبوں میں بانٹی جاتی ہے. ٹھیک ہے، چاند رات کو میرے ابو نے غریبوں کو فطرانہ دیا. میرے ابو فطرانہ مسجد میں دیتے ہیں. نمازی عید سے پہلے یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کرتے ہیں. عید کی نماز سے پہلے میرے ابو نے فطرانہ ادا کیا. ٹھیک ہے، فطرانہ سے بھی میں نے آپ کو 4 سینٹینس بتا دیے. نیکسٹ ورڈ ہے آپ کا یکجہتی. یکجہتی مین اتحاد یا اتفاق. ٹھیک ہے، 5 فروری کو ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی مناتے ہیں. حکومت سارے صوبوں کی یکجہتی کے لیے کام کر رہی ہے.
ٹھیک ہے. صحافیوں نے شکیل الرحمان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا. پاکستان کے عوام ہر موقع پر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. کسی ملک کی بقا کا انحصار یکجہتی پر ہے. یعنی کسی بھی ملک کی ترقی کا، بقا کا، ترقی کا انحصار یکجہتی پر ہے. یکجہتی کے بغیر ترقی اور خوشحالی کا تصور ناممکن ہے. ٹھیک ہے. یکجہتی سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو 6 سینٹنس بتائے ہیں. نیکسٹ ورڈ ہے خرید و فروخت، یعنی چیزیں خریدنا اور بیچنا. ٹھیک. کل ہم سب گھر والے خرید و فروخت کے لیے بازار گئے. تاجر خرید و فروخت کے لیے منڈی گیا. کسان بیجوں کی خرید و فروخت کے لیے منڈی گیا. عید الاضحیٰ کے دن لوگ گائے کی خرید و فروخت کے لیے یا جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے منڈی جاتے ہیں. کارخانے کا مالک گنے کی خرید و فروخت کے لیے بازار گیا. ٹھیک ہے. یہ تھے آپ کے 5 سینٹنس، اور ہر ایک ورڈ کے میں نے آپ کو 5 سینٹنس بتائے ہیں. یقیناً آپ نے سنے بھی ہوں گے اور بچوں نے اپنے پاس نوٹ بھی کیے ہوں گے. میں نے بہت آہستہ آہستہ آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا نیکسٹ کوشچن ہے ان الفاظ کے ہم آواز الفاظ بنائیں. ہم آواز الفاظ یعنی ہم کافی الفاظ جو کہ آپ 1 کلاس سے کرتے ہوئے آ رہے ہو. ہم آواز ایک جیسی آواز والے الفاظ. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس لفظ ہیں خوشبو، قربان، غریب، دکان، چاند، بچے. یہ 6 ورڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو 6 ورڈ کے ہم کافی الفاظ بنائیں گے. آپ کے پاس پہلا ورڈ ہے خوشبو. تو خوشبو کا ہم کافیہ بدبو، ڈبو، بابو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے نہیں بنتے. خوشبو کے ہم کافی الفاظ ہیں بدبو، ڈبو، بابو. ٹھیک. نیکسٹ ورڈ ہے قربان. تو قربان کے کافی زیادہ ہیں، جیسے کہ دربان، مہربان، زبان، میزبان، مہمان، مکان، نگہبان، پاسبان، باغبان، سائبان، مسکان، امکان، ہلکان. ٹھیک ہے. 13 ورڈ میں نے آپ کو قربان کے بتائے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس غریب. غریب کا ہے قریب، عجیب، ترغیب، عنقریب، رکیب، حبیب، ادیب، مجیب، نجیب، منیب. میں نے آپ کو غریب کے ہم کافی الفاظ 10 ورڈ بتائے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس دکان. دکان اور قربان کے ایک ہی جیسے ہیں. ٹھیک ہے. میں دوبارہ بھی خیر ریپیٹ کر دیتی ہوں. دکان کا ہے قربان، سائبان، مکان، دربان، مہربان، نگہبان، مسکان، امکان، پاسبان، زبان، میزبان، مہمان، باغبان، ہلکان. ٹھیک ہے. قربان اور دکان کے ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے. الفاظ ہم کافی الفاظ. نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس چاند. چاند کا ہے ماند، کاند، داند، راند، ساند. ٹھیک ہے. یہ تمام ورڈ ایسے ہیں کہ ان کے معنی بھی ہیں. ٹھیک ہے. معنی کے بغیر وہ لفظ نہیں لکھتے جو کہ ہم کافیہ نہ ہو. ان الفاظ کے باقاعدہ معنی بھی موجود ہیں. ٹھیک. نیکسٹ اور لاسٹ ورڈ ہے بچے. بچے کا ہے سچے، اچھے، کچے، سانچے، اونچے اور نیچے. ٹھیک ہے بوائز. یہ تھی آپ کی ایکسرسائز جو کہ میں نے آپ کے ساتھ اورلی ڈسکس کر لی ہے. یقیناً آپ نے جن بچوں نے کو دلچسپی بھی ہوتی ہے تو وہ اپنے پاس فٹافٹ نوٹ کر لیتے ہیں فوراً. صحیح ہے. تو رف کاپی سب کے پاس مجھے پتہ ہے رکھی بھی ہوگی، اور جو آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا آپ نے باقاعدہ مجھے امید ہے نوٹ بھی کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو بچے نوٹ کریں گے ان کے لیے کافی زیادہ ایزی ہو جائے گا. تو آپ کے کویشچن آنسر بھی بہت ایزی تھے. اسم کی ڈیفینیشن بھی میں نے آپ کو بتائی اور ساتھ میں نے اسم بھی بتا دی ہیں. ٹھیک ہے.
जुमले भी 5 वर्ड थे आपके, और एक एक वर्ड के मैंने आपको 5 डिफरेंट सेंटेंसेस बताए हैं। हम काफ़ी अल्फाज थे 6, तो एक कह के मैंने आपको 12, 13 या 6 या 5 काफ़ी सारे बताए हैं। यकीनन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपकी जो है लास्ट में होमवर्क की बारी है कि आपकी डायरी क्या है। तो आपकी डायरी है, आज की जो आपकी डायरी है, सबक, कौमी त्यौहार, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया है, में से 10 इसम तलाश करके रफ़ कॉपी में लिखें। ये अभी मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है ना, तो बाकायदा अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आई या देखिए उन्होंने लिखा नहीं है, तो वो ज़रूर यूट्यूब चैनल पे जाके जो है तो वीडियो को देखें, तो उसमें सारा आपको मिल जाएगा, पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप वहाँ से नोट कीजिएगा। ठीक है, तो आपने ये होमवर्क जो है आपने किस कॉपी में करना है, रफ़ कॉपी में, क्योंकि आपने क्लास वर्क कॉपीज़ जो हैं तो हमें सेंड करनी है, हमें भेजनी है कि हमने आपका विंटर टास्क चेक करना है। ठीक है, तो आपने ये काम जो है तो सिर्फ ये सिर्फ क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ ये क्वेश्चन रफ़ कॉपी में इसम तलाश करके रफ़ कॉपी में लिखें। आपने सिर्फ ये एक क्वेश्चन जो है तो रफ़ कॉपी में लिखना है। ठीक है, उम्मीद है बच्चे आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। और अगर एक्सरसाइज की थोड़ी बहुत कुछ बच्चों को अगर समझ नहीं भी आई ना, तो वो यूट्यूब चैनल पे जाके अपना ज़रूर जो है तो काम को देखें, वीडियो देखें, और वहाँ से आप अपने पास लिखें। ठीक है, और जो आपको डायरी आज मैंने दी है उसको क्वेश्चन भी आपने रफ़ कॉपी में लिखना है। और इसके साथ साथ फिर मैं आखिर में आपको कहूँगी कि अपना विंटर टास्क जो है तो 16 जनवरी तक सबमिट करवाएं। जिनका चेक भी है तो वो चेक शुदा काम भी आपने सेंड करना है, हमें भेजना है, ताकि हम वहाँ से आपके मार्क्स जो हैं तो अपने पास डायरी में इंटर करें, ताकि आपका हम जो है तो रिज़ल्ट बनाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।